علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں ذی الحجۃ الحرام ہے، ذی الحجہ شریف کی آج 10ویں تاریخ ہے۔ ہم سبوں نے صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کہیں گھنٹے کہیں سوا گھنٹے کہیں 2 گھنٹے انتظار کے بعد عید الاضحیٰ کی ہم نے بڑے ہی پرامن طریقے سے نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہم نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی جانب سے ہم نے چوپایوں کی قربانی پیش کی۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو غوثیہ مصطفیٰ رضا ٹرسٹ اور ٹرسٹ کے زیر انتظام مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد اور ہم اپنے تمام جتنے ہمارے احباب ہیں، کارکن ہیں، سب کی جانب سے آپ کو ڈھیروں عید الاضحیٰ کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے حاضر آیا، دراصل ابھی صبح سے جب قربانی کے لیے میں نکلا اور احباب کے ہاں جب قربانی کے لیے ذبح کے لیے مجھے لے جایا گیا، تو کئی جگہ پر تقریباً متعدد جگہوں پر کچھ سوال ایسے آئے کہ آج جو دین اسلام کی تعلیمات کا جو فقدان ہے، اس فقدانیت کی وجہ سے جو اسلام سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، تو جو نئی نسل ہے ہماری، اس نئی نسل کے ذہن میں اسلامی تعلیمات سے فقدان کے باعث لا دینیت جیسے سوالات قائم ہو رہے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہر چند دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں، کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں؟ ہے نا چکتا ہوا سوال۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی جگہ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ 1 سال قربانی نہ کریں، اور قربانی پر جو رقم خرچ ہو رہی ہے، یعنی جس پیسے سے جانور خریدے جا رہے ہیں، انہی پیسوں سے کو جمع کر کے حاصل کر کے جانور خریدنے کے بجائے ان پیسوں سے اسکول، ہاسپیٹل، میڈیکل کالجز وغیرہ کھول دیے جائیں؟ کیونکہ قربانی، سوال یہ بھی تھا کیونکہ قربانی کے بارے میں یہ واضح ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حق ہے۔ یہ جو لادینیت والے سوال ہیں یہ ذہن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کا مثبت اور تشفی بخش جواب دیتے ہوئے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اور آپ کو اگر پسند آئے تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ دراصل اس سوال کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ وہ کس حساب سے؟ یعنی دنیا کا ہر وہ انسان جس میں زندگی باقی ہے، جان ہے، ہم دنیا میں جیتے ہیں تو تعلقات میں جیتے ہیں۔ مثلا ہمارا ایک ماں کے ساتھ رشتہ ہے، باپ بھائی کے ساتھ رشتہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رشتہ ہے، احباب کے ساتھ رشتہ ہے، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، اور ان تمام جب اتنے سارے تعلقات ہیں تو ممکن ہے کہ ماں کے کچھ مطالبے ہوں گے، باپ کے کچھ مطالبے ہوں گے، بھائی کے کچھ اور مطالبے ہوں گے، بیوی کے کچھ مطالبات ہوں گے، اعزاء اور اقربا کے مطالبات ہوں گے، ان تمام مطالبے ہوں گے، قوم کے کچھ مطالبے ہوں گے، قوم کے ہوں گے، وطن کے ہوں گے۔ تو پوری شخصیت کے طور پر ہمیں ایک زندگی بسر کرنی ہے۔ اچھا، اس پوری شخصیت کے طور پہ ہم جو یہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور بسر کرنی بھی ہے، تو
دراصل جیسے ہمارا تعلق اور ہمارا یہ رشتہ ماں باپ بھائی بہن اعزاء اقربا وطن قوم ان سب کے ساتھ ہے، ویسے ہی ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بھی تو ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ بھی تو ہمارا رشتہ ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے، یعنی خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم ظاہر بھی تو کریں، ہمیں دکھنا بھی تو چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہماری تخلیق کی ہے۔ انسان محض ایک بادی وجود نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم بڑے بڑے پیمانے پر پریڈ منعقد کرتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کتنے بڑے پیمانے پر پریڈ منعقد ہوتی ہے، ہر سال بلا ناغہ بڑے سے بڑے پیمانے پر جنگ آزادی کے شہداء کی شہادت کی یادیں منائی جاتی ہیں، بڑے پیمانے پر ہم باہر نکل کر یوم آزادی مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے۔ کیوں مناتے جناب؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی تو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس میں بھی تو لاکھوں روپے کا صرفہ ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کو یاد نہیں آتا، لیکن کسی کو اس وقت اربوں روپے خرچ ہونے کی یاد نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وطن آپ کو نظر آتا ہے، قوم آپ کو نظر آتی ہے، آزادی آپ کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق یہ وہ حقیقت نہیں رہا، کیونکہ اس پریڈ منانے پر، یوم آزادی منانے پر اور دیگر بہت سارے جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں، ان تمام تقاریب کے انعقاد پر ہمیں پیسوں کا، اربوں روپے کا خرچہ نہیں دکھتا، لیکن جب تعلقات خدا کے ساتھ کی آ جائے اور اس کے نام پر خرچ کرنے کی آ جائے تو ہم اس میں ہیلے بہانے، اس کے بجائے یہ ہو جاتا، اس کے بجائے یہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تعلق آپ نے ماں باپ بھائی بہن اعزاء اقربا دوستوں احباب کے ساتھ قائم کیا ہے، اس تعلق میں جو حقیقت دکھ رہی ہے، دراصل خدا کے ساتھ جو تعلق ہمارا اور آپ کا ہے، اس میں یہ حقیقت باقی نہیں رہتی۔ تو جب آپ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جیسے انسان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا، اسی طرح آپ خدا تعالی کے ساتھ، اللہ عز و جل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس اگر آپ فلسفہ پر نگاہ کیجیے تو فلسفہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے پروردگار، یہ کائنات جو تو نے بنائی ہے اس سے ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے میرے درمیان اور شیاطین کے درمیان۔ میں اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی علامت بن جاتی ہے، یعنی چونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، خدا کے ساتھ اور اس کی معرفت کا شعور نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کو متوازن ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمایاں ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمایاں ہو، وہ قوم کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمایاں ہو۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ اس بات پر پابندی لگا دیں، یعنی قربانی کرنے پر آپ پابندی لگا دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ وہ روپے کہیں اور چلا جائے گا، وہ روپیہ کہیں اور چلا جائے گا، یعنی پورے انسان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم ماں کے لیے کچھ کرتے ہیں، بیوی کے لیے کچھ کرتے ہیں، باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہاں پر آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے۔
ہم ملک اور قوم کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، وہاں بھی آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے۔ بہت بڑے بڑے جشن منائے جاتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر تقریبات ہوتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس سے جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس سے قوم کے ساتھ محبت کو عروج پہنچ رہی ہے۔ ہمارے پاس یہ جملے ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ پیدا نہیں ہو رہا تھا، مطلب ماں باپ بھائی بہن قوم وطن ان تمامی جگہوں پر جذبات ہیں، تو یہاں وہ جذبہ کیوں نہیں؟ یہاں کچھ پیدا نہیں ہو رہا، یہاں خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ میاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عشق ہے، اور اس عشق کو ہم عشق الہی کہتے ہیں، اور یہ عشق جسے مل گیا نا، وہ زمانے میں ممتاز رہا۔ آپ تاریخ پلٹ کے دیکھیے نا، اللہ والوں کو، ان کی تاریخ اور ان کی زندگیوں کو، تو یہ عشق الہی ہے۔ تو یہاں قربانی میں خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس تعلق کی ایک علامت ہے جو آپ نے گویا اپنی جان کی فدیہ کے طور پر ادا کر دی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قربانی پر گفتگو کرنے سے پہلے خدا کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دیں جو دینی چاہیے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جگہ اس کی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ لوگوں کو انفاق کے لیے بلانا ہے، اسکول قائم کرنا ہے، مدرسے قائم کرنے ہیں، آپ اطمینان رکھیے لوگوں کے پاس بہت کچھ موجود ہے، اور اگر ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا ہوگا تو وہ یہاں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن جس جذبے کی یہاں آبیاری مقصود ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، تو باقی ہر جگہ جب آپ جذبات کی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بحثیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بحثیں پڑھتا ہوں اور بحثیں سنتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک تفریح کا بڑا شدید داعیہ ہے، اس کی تسکین کے لیے لوگ پتنگ بازی کے تہوار کو بھی منانا شروع کر دیتے ہیں اور منانا چاہتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ پتنگ بازی کے تہوار مناتے ہیں کیا اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے، کاغذ پر خرچ ہوتے ہیں، اس میں بانس کی تیلیوں پر خرچ ہوتے ہیں، یعنی وہ سب ہو رہا ہوتا ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کے تعلق کو ایک زندہ تعلق کے طور پہ محسوس نہیں کرتے۔ آج ہمارا جو طبقہ ہے، نئی نسل ہے، اس نے لادینیت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، دین کے تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، تو ایک زندہ تعلق کے طور پر اس کو محسوس نہیں کرتے وہ، چنانچہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں گے کہ اچھا نماز میں ہمارا کتنا ٹائم خرچ ہوا، روزے میں ہماری کتنی طاقت خرچ ہو گئی، اور بہت ساری چیزوں میں کیلکولیٹر جانچنا، ہمارا اتنا یہاں چلا گیا، ہمارا وہاں اتنا چلا گیا۔ تو اپنے تعلق کو پہلے اس جگہ بھی محسوس کریں، اللہ کے ساتھ بھی، یعنی آپ کی تعلقات کے جو دائرے ہیں وہ صرف ماں باپ اعزہ اقربا قوم اور پتنگ یہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس نے ہماری آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے اور خدا کے تعلق کو سمجھیں۔ جس دن یہ تعلق سمجھ میں آ گیا، قسم رب ذوالجلال کی، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔